ابھی سے تھک گئے لوگوں کی رات باقی ہے، ابھی سے صبح کی چوکھٹ بجھا کے رکھتی ہے، ابھی تو دستکیں ہونا ہے باد فرحت کی، ابھی سے خوف نے ہمت جلا کے رکھتی ہے۔ ہر ایک قریہ و کونو مقام ہے وحشت، یہ شہر کیا ہے، یہ شہر کیا ہے کہ ہر ایک نگاہ خونی ہے، یہ کس مزاج کی بے رونقی کا ہے موسم، یہ کون دیس کے گھر گھر میں ایک جنونی ہے۔ یہ خوف وہ ہے کہ ظالم کا حوصلہ بن کر ہمیشہ ظلم پہ ظالم کا ناز بنتا رہا۔ یہ خوف وہ ہے کہ منصف سے شیخ و حاکم تک ہر ایک تیرا نشیں کا جواز بنتا رہا۔ یہ خوف درد کی چیخوں سے سکون پاتا ہے، یہ خوف سینہ وحشت سے فسوں پاتا ہے، یہ خوف صفحہ اقدس سے طلوع ہوتا ہے، یہ خوف ممبر مسجد سے جنوں پاتا ہے۔ یہی تو ہے کہ جو اس عہد کی عدالت میں ستم زدوں کی صداؤں کو سید کرتا ہے، یہی تو ہے کہ جو منصف کے فیصلوں کے لیے نئی روش کو سہولت سے قید کرتا ہے۔ یہ کار جہل کے ایمان تیرا وحشت کو قلندروں کی دھمالوں سے خوف آتا ہے، جہان نو کو ہیں لاحق وہ رفتگاں کے جنہیں نئی جہت کے سوالوں سے خوف آتا ہے۔ یہ عہد لفظ سے معنی کی دوریوں کا عہد، تمام حرف کسی خوف سے شوریدہ ہیں۔ یہ خوف ہے کہ سوالات کفر لگتے ہیں، یہ مصلحت ہے کہ قاضی بھی آبدیدہ ہیں۔ اسی کا سحر کہ عادل کے دست شفقت کو جبین مجرم و قاتل تلک بڑھاتا ہے، اسی کا فیض کے میزان عدل کا پلڑا فقط غریب کی غربت پہ سر اٹھاتا ہے۔ یہی تو ہے کہ جو اس دور کے لکھاری کو منافقت کی فصیلوں کی سمت کھینچتا ہے، یہی تو ہے کہ جو اس شہر کے دریچوں کو درندگان جہالت کی بو سے سینچتا ہے۔ یہ خوف ہے جسے حاکم نے پال رکھا ہے، یہ خوف ہے جسے منصف نے ڈھال رکھا ہے، یہ خوف ہے جسے ملتی ہے نمو قاتل سے، یہ خوف ہے جسے ہم نے سنبھال رکھا ہے۔ مجھے عاطف توقیر کہتے ہیں۔ آج آپ سے اچانک ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ شام کو میرے پاس کچھ وقت نہیں ہوگا، کچھ مصروفیات ہوں گی تو ملاقات ہونا مشکل تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ابھی کر لی جائے، پھر یہ ویڈیو فیس بک پر موجود رہے گی، تو جو دوست شام میں آئیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ آج ہماری گفتگو ہوئی۔ گزشتہ روز کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے افراد کے درمیان تصادم ہوا، وہاں کئی گاڑیاں جلائی گئیں، موٹر سائیکل جلائے گئے، ٹرک جلائے گئے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہ دونوں ہی پارٹیاں پاکستان میں مرکزی دھارے کی پارٹیاں سمجھی جاتی ہیں، اور دونوں ہی پارٹیوں کا ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جلسے اور اجتماعات اور مظاہرے اور وہ سارا کچھ اپنی طاقت کا مظاہرہ وہ چل رہا ہے، کیونکہ انتخابات قریب ہیں۔ انتخابات سے پہلے اس طرح کی مخلوقات سامنے آ جاتی ہیں اور پھر انتخابات کے بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ اس بیچ میں سب سے پہلے کراچی میں 12 مئی کو مظاہرے کا یا سوگ کا اعلان پشتون تحفظ موومنٹ نے کیا تھا، اور یہ اعلان سامنے آنے کے بعد دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی کراچی میں جلسے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ہم نے درخواست کی اور بہت سارے دیگر احباب نے درخواست کی کہ پی ٹی ایم 12 مئی کو جلسہ نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 مئی کو کراچی میں جس انداز کا قتل عام ہوا تھا، اس وقت کے فوجی سربراہ مشرف کی آشیرواد پر انہوں نے مکہ لہرا کے اس کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس تناظر میں وہاں مرنے والے مختلف برادریوں کے لوگ، اور وہ تمام مرنے والے ان کے خون کو رائیگاں نہ کیا جائے اسے کوئی سیاسی رنگ دے کر، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ وہ جلسہ 13 کو کرے۔ تو پشتون تحفظ موومنٹ جس نے سب سے پہلے 12 مئی کا اعلان کیا تھا جلسے کا، انہوں نے اپنا جلسہ 13 مئی کو کر دیا۔
لیکن دیگر جماعتیں جو آج تک سوئی ہوئی تھیں انہوں نے فوراً سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا معاملہ تھا. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پی ٹی ایم اپنا جلسہ تبدیل کر لے گی. انہوں نے بھی اپنے اپنے جلسوں کا اعلان کر دیا. یعنی اے این پی کو بھی اسی دن جلسہ کرنا تھا, پیپلز پارٹی کو بھی اسی دن جلسہ کرنا تھا, پی ٹی آئی کو بھی اسی دن جلسہ کرنا تھا. یہ پہلے 11 سال تک ان کو پتہ نہیں چلا, اب اچانک ان کو خیال آیا کہ 12 مئی کا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے. بہرحال پشتون تحفظ موومنٹ نے اس لحاظ سے یہ بہتر فیصلہ کیا کہ وہ 13 کو کر لیں اور جو 12 مئی ہے ان کو اچھلنے کودنے دیں شہر میں. لیکن گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان جس طرح کا پرتشدد قسم کا تصادم ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اور ایک بار پھر 12 مئی کی یادیں تازہ ہو گئیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت ان دونوں پارٹیوں پر انہی کا آشیرواد ہے جن پر 12 مئی کروانے والوں کا آشیرواد تھا. خیر, ایک بات میں یہاں پر آپ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, وہ سنجیدگی کی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ عامر لیاقت کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں, ہر طرف ان کی قمیض پھٹی ہوئی ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں, اور تمام ہی لوگ سخت ترین جملوں بلکہ گالیوں برے برے الفاظ سے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. کیونکہ عامر لیاقت ماضی میں جس انداز کے کارنامے کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے عوام میں غصہ موجود ہے. لیکن میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ عامر لیاقت آپ کے لیے مثالیہ نہیں ہونا چاہیے, عامر لیاقت آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ اس واقعے کی, یہ پرتشدد واقعہ ہے, اس میں انسانوں کا خون ضائع ہوا ہے, اس میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اس لیے اس واقعے کی مذمت کیجیے اور عامر لیاقت پر حملے کی بھی مذمت کیجیے, کیونکہ عامر لیاقت ہمارے لیے مثالیہ نہیں ہے. ہمیں عامر لیاقت کے لیے مثالیہ بننا ہے, اسے ہماری مثال دینا چاہیے. عامر لیاقت خود کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثال ہم لیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں. تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ عامر لیاقت کی پوسٹ پر یا اس کی تصاویر پوسٹ کر کے آپ اپنے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے آپ بہتر کردار کا مظاہرہ کریں. اس کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے آپ اس کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلے. یہ میری درخواست ہے آپ سے. دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم جس انداز سے مختلف پارٹیوں کی جانب سے 12 مئی کے موقع پر احتجاج, اور بلکہ اب تو احتجاج تو خیر ایک طرف ہو گیا, اب جلسے اور طاقت کا جو مظاہرہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں اے این پی اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, کہ وہ کراچی کا ووٹ بینک کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اب کس حالت میں پہنچ چکی ہے. ایم کیو ایم کے اپنی اندر ٹوٹ پھوٹ جاری ہے, اور وہ ایک طویل عرصے سے جو راج تھا کراچی پر وہ اب لگتا ہے کہ ویسا ان کے بس میں نہیں ہے, اور ایک خاص ترتیب سے ان کا ووٹ بینک وہ کسی حد تک وہ تقسیم ضرور ہو جائے گا. لیکن ایک بات اہم ہے, وہ یہ کہ پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو مختلف صوبوں میں خاص طور پر اکثریت حاصل کرتی رہی ہیں, انہوں نے اپنے اپنے صوبوں جہاں پر وہ اکثریت حاصل کرتی رہی ہیں ان کے مفادات کا کبھی تحفظ نہیں کیا. میں یہاں معذرت کے ساتھ, بہت سارے لوگ شاید ان جماعتوں سے بھی تعلق رکھتے ہوں, میں کسی جماعت سے چونکہ تعلق نہیں رکھتا تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اگر اے این پی اپنا کام درست انداز سے کر رہی ہوتی, اگر اے این پی جس کا پاور ہاؤس خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہے, اگر وہ اے این پی اپنا کام درست کرتے ہوئے ان پشتونوں کے مسائل دیکھ رہی ہوتی, ان پشتونوں کی جو 2 نسلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا تحفظ کر رہی ہوتی, وہ اے این پی جو باچا خان کی فلسفی پر قائم ہوئی تھی اگر اس فلسفی پر قائم رہتی بھی تو آج پشتون تحفظ موومنٹ ہوتی ہی نہیں. اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کا پاور ہاؤس ہے, لیکن آپ اگر اندرون سندھ جائیں تو وہاں حالت آپ کے سامنے ہے. وہاں وڈیرے اب بھی موجود ہیں, وہاں اب بھی بچوں کے ساتھ جبری مشقت ہو رہی ہے اور جنسی زیادتی بھی ہو رہی ہے. وہاں اب بھی جو مائنورٹیز ہیں ہندو, ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. وہاں جبرن مذہب کی تبدیلی بھی ہو رہی ہے, بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں اور زبردستی اور جبرن ان سے شادی کر لی جاتی ہے, ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے. وہاں
جو صحت کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں خوراک اور بھوک کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو کئی دہائیوں سے اب سندھ میں اپنا طاقت رکھتی ہے اور سندھ کے لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم کو بنے وہ بھی اب لگ بھگ کوئی 3 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ مہاجروں کے حقوق اور مہاجروں کے جو بنیادی مسائل تھے وہ کس حد تک حل ہو سکے ہیں ایم کیو ایم کی وجہ سے، وہ مہاجر بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بے شمار جماعتیں ہیں، اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ آیا وہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، یہ بلوچستان کے عوام بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جماعتیں اگر یہ کر رہی ہوتی تو اتنا خاک اور خون ہمیں آس پاس دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہ جماعتیں واقعی عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم اس وقت اس انداز کی تحریکیں پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں وہ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ میری ایک اور جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو بنیادی ان کے نکات ہیں، ویسے ہی نکات شاید بہت جلدی آپ کو ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی لوگ کھڑے ہو کر بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسائل پشتون تحفظ موومنٹ بیان کر رہی ہے، لگ بھگ یہی مسائل پاکستان کے مختلف دیگر برادریوں کو بھی لاحق ہیں۔ اس پورے پچھلے 30-40 سال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مختلف برادریوں کی ثقافتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، بے شمار لوگ ہلاک ہوئے ہیں، بے شمار املاک کا نقصان ہوا ہے، کاروبار برباد ہوئے ہیں، اور یہ صرف پشتونوں کا نہیں، پشتون تو اس کے سمجھ لیں کہ وہ سب سے زیادہ ان کو نقصان ہوا کیونکہ وہ اس جنگ میں سب سے آگے استعمال کیا گیا، لیکن اس کا جو آفٹر شاکس ہیں وہ پورے ملک کے مختلف برادریوں کو وہ محسوس ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں لوگوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ، اور بلوچستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے کیا کر رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پر کتنے ہزاروں لوگ وہ لاپتہ بھی ہیں، ان کی مشعلہ لاشیں بھی ملی ہیں، اور کئی لوگ اب وہ باقاعدہ عسکری جدوجہد میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ان کو ایسا کیوں کرنا پڑا؟ اگر سیاسی جماعتیں سیاسی انداز سے عوام کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہوتی تو اس طرح کی مسلح یا غیر مسلح تحریکوں کی ضرورت نہ پڑ رہی ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہی کوئی سیاسی جماعت عوام میں ووٹ بینک بنا لیتی ہے تو اس کے بعد فوراً اس کے رہنما عوام کی بات چھوڑ کے اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام ہی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور ایک اور جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں وہ یہ کہ جو گھاگ جماعتیں ہیں، یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہ ہر طرف اب نیا ایک ٹرینڈ دکھائی دیتا جا رہا ہے کہ جو گھاگ جماعتیں جو پرانی جماعتیں ہیں، لوگ انہیں چھوڑ کے نوجوانوں کی جماعتوں کو یا نوجوان رہنماؤں کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس میں بڑی پرانی جماعتیں تھیں، ڈیموکریٹک اور اسی طرح سے جو کنزرویٹو پارٹی تھی، یعنی قدامت پسند اور سوشلسٹ، اور آپ غور کریں تو پچھلے انتخابات میں ان دونوں بڑی جماعتوں کو مسترد کر کے عوام نے جس کو صدر بنایا مکراں کو، اس کی عمر 40 سال بھی نہیں تھی۔ اسی طرح آسٹریا میں بھی جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اب چانسلر جو بنایا گیا ہے، اس کی عمر بھی اب 30 سے کچھ تھوڑا سا اوپر ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایک کر کے مختلف ممالک میں نوجوان لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانی جماعتیں ہیں وہ مسلسل فیل ہوتی جا رہی ہیں عوام کے حقوق کے تحفظ میں۔ عوام کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ جو آزاد معاشرہ ہوتا ہے یا آزاد ملک ہوتا ہے اس میں عوام کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ کیسے معلوم چلے کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں؟ اگر یہاں برطانیہ کی حکومت اس وقت ہوتی یا امریکہ کی حکومت ہوتی یا کسی اور ملک کی حکومت ہوتی اور ہم کالونی ہوتے تو پھر کیا حالات ہوتے، اور ہم آزاد ہیں تو ایسی صورت میں ہماری زندگیوں پہ کیا فرق پڑنا چاہیے تھا؟ وہ فرق واضح ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کالونی میں رہ رہے ہیں، یعنی کوئی اور طاقت ہے جو اس علاقے پر قابض ہوئی ہے، تو پھر آپ اس ملک کے اس علاقے کے سیاسی جو مرکزی سیاسی دھارا ہے اس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ آپ ملک کی پالیسیوں کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کو غدار کہہ کے آپ کو اٹھا دیا جائے گا اور سزا دے دی جائے گی۔ اگر آپ ملک کے اندر ہونے والی قانون سازی
اس میں آپ سے کوئی رائے بالکل نہیں لی جائے گی. اسی طرح آپ کے حقوق کا تحفظ براہ راست نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو حقوق آپ کو مہیا بھی کیے جائیں گے وہ بھی اس لیے مہیا کیے جائیں گے کہ آپ زندہ رہ سکیں اور زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، پیسہ بنا سکیں اس پاور کا، اس طاقت کا. یہ برطانوی دور جب تھا تو بنیادی مسائل یہی تھے ہمارے. کیا برطانوی دور میں ہمیں مسجد جانے سے روکا جاتا تھا؟ نہیں. کیا برطانوی دور میں ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے روکتا تھا؟ نہیں. کوئی روزہ رکھنے سے روکتا تھا؟ نہیں. تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ کیا مسجد نہیں بنتی تھی اس وقت؟ کیا روزہ نہیں رکھ سکتے تھے ہم اس وقت؟ کیا حج پہ نہیں جا سکتے تھے؟ سب ہوتا تھا، لیکن کچھ چیزیں مختلف تھیں. وہ یہ کہ ہم اس ملک کی قانون سازی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. نمبر ایک، ہم اس ملک میں ریاست کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر تنقید نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کرتے تھے تو ہمیں باغی کہہ کے یا غدار کہہ کے ہمیں مروا دیتے تھے، پھانسی چڑھا دیتے تھے. آپ آج کے دور میں آ جائیں تو آپ مسجدیں پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں، نماز آپ پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں، روزے آپ پہلے بھی رکھتے تھے اب بھی رکھتے ہیں. کیا زیادہ روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں آپ نے؟ آپ پہلے 1 مہینے کا روزہ ہوتا تھا تو کیا آپ 4 مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ رمضان میں ہی روزے رکھتے ہیں اور اتنے ہی روزے رکھتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑا. اس طرح سے فرق پڑنا چاہیے تھا کہ ہم اس ملک میں جب ہم آزاد ہو گئے تھے تو اس ملک میں پالیسیز بناتے ہوئے قوم کا خیال رکھا جاتا، یعنی قوم کے نمائندے ہی پالیسیز بناتے تاکہ قوم کو جواب دہ ہوتے. اسی طرح ملک میں جو قانون سازی ہوتی وہ قومی انسانوں کے حقوق اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی وہ اپنے اپنے علاقے سے جو مسائل ہوتے ان کو دیکھ پاتی ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کا میں بھی ایک جو بھی تازہ ریفارمز آئے ہیں اس پر میں خیر بہت جلد تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں اور ان پر نہ تو میڈیا بات کر رہا ہے نہ سوشل میڈیا پر کھل کے بات ہو رہی ہے، لیکن ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تفصیل سے اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی میں ایک مختصر ایک چھوٹا سا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر اس میں ایک شک تھی جو تازہ ریفارمز آئے، اس میں ایک شک تھی کہ پاکستان کا ہر شہری خود بخود گلگت بلتستان کا شہری بھی ہوگا، لیکن گلگت بلتستان کا کوئی شہری پاکستان کا شہری نہیں ہوگا. اس لیے پاکستان کا کوئی بھی شہری نہ صرف گلگت بلتستان میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے، خریداری کر سکتا ہے، پلاٹ لے سکتا ہے، پلاٹ خرید سکتا ہے، املاک بنا سکتا ہے، جائیداد بنا سکتا ہے، اور وہاں کے جو مقامی نوکری ہے اس میں بھی سرکاری ملازمت بھی وہ اس علاقے کے شہری کے طور پر کر سکتا ہے. لیکن وہاں کا کوئی شہری پاکستان کے کسی علاقے میں پاکستان کے شہری کے طور پر کام نہیں کر سکتا. اس انداز کی پالیسیز بنانے پر اگر آپ سوال کریں گے تو آپ غدار قرار پائیں گے یا ایجنٹ قرار پائیں گے. اس پر میں خیر گلگت بلتستان پہ ایک تفصیل سے پروگرام کروں گا اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا آگے اس طرف چلیں تو آپ کو فاٹا نظر آ جائے گا. فاٹا میں 70 سال سے FCR کا قانون ہے. یہ کیا مشکل تھی؟ ایک طرف سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں جی کہ خیبر پختونخوا میں ملا لیں، ایک سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ بلوچستان میں ملا لیں، ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے جی اس کو آزاد صوبہ بنا لیں. یہ آپ کا کام ہے. آپ کو اس علاقے کے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں کیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ صرف اور صرف کہیں کہ فاٹا کے علاقے میں ریفرنڈم کروائیں، ریفرنڈم کروا کے اس علاقے کی لوگوں کی رائے معلوم کریں. وہ اگر کہتے ہیں کہ بلوچستان سے ملنا ہے تو بلوچستان، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سندھ سے ملنا ہے تو سندھ سے مل جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آزاد صوبہ بننا ہے، اس کے لوگوں کی رائے معلوم کریں. یہ آپ اپنی رائے کیوں ٹھونس رہے ہیں ان پر؟ یہ کون سی اصلاحات ہیں یہ؟ اگر آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو اس علاقے کے لوگوں کی رائے پوچھیں. جو ایجنسیز ہیں ایجنسیز میں ریفرنڈم کروائیں، ریفرنڈم کی مجموعی رائے آپ کے سامنے آ جائے گی، عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیں، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمارے ہاں مسئلے کو مزید پیچیدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ شیئر بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ اس کو سالو بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بلوچستان کا مثال کے طور پر جو مسئلہ ہے، بلوچستان میں بڑے آسان طریقے سے اس معاملے کو ونس فار آل حل کیا جا سکتا تھا. وہ یہ کہ بلوچستان میں سب سے پہلے تو ریاست مساویانہ حقوق مہیا کرتی، ریاست کے لوگ ریاست کے اندر وہ ہر طرح سے ان کو ایکول اپرچونٹیز دی جاتی، ریاست انہیں تکریم کرتی اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان پر معذرت کرتی اور طے کر لیتی کہ آئندہ وہ زیادتیاں نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد اگر اس کے باوجود وہ چاہتے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ریفرنڈم کرا کے عوام کی رائے پوچھ لیں. ریفرنڈم کرائیں گے، عوام کی رائے آ جائے گی اور ایک دفعہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کیوں طاقت کے زور استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہاں کے لوگ پاکستان کا حصہ رہنا چاہتے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی، اور اگر وہاں کے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں پاکستان کے ساتھ رکھ نہیں سکتی. اس لیے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ وہاں
لوگوں کی رائے معلوم کریں. جب وہاں پر آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ بلوچستان میں تمام لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ریفرینڈم کروا لیتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے حقوق مہیا کریں, وہ جو لوگوں کے دکھ ہیں, تکالیف ہیں, وہ دور کریں, لوگوں کے دلوں میں ریاست کے لیے محبت پیدا کریں, اور پھر اگر کوئی ریفرینڈم کہتے ہیں تو ریفرینڈم بھی کرا لیں. تو اسی طرح عوام کی رائے جب تک معلوم نہیں ہوگی, عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ معاملہ, یہ معاشرہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات کیا تھے؟ وہ یہ مطالبہ تھا کہ چیک پوسٹوں پر ہم سے عزت سے بات کرو یا عزت کریں. وہاں پر ہر روز پیغامات آ رہے ہوتے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ عاطف بھائی 40 منٹ 45 منٹ, آپ امیجن کریں نا کہ گاڑی میں آپ اپنے گھر جا رہے ہیں, 40 منٹ 45 منٹ تک آپ ایک چیک پوسٹ کراس کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ایسے میں کوئی ہارن بجا دے یا کسی کو ایمرجنسی ہو کوئی, یا کوئی شور مچائے, تو اس کے ساتھ پھر بدتمیزی کی جاتی ہے. تو یہ ایک مطالبہ تھا. اس کے جواب میں میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں جی کہ چیک پوسٹ ختم ہو جائیں. عجیب و غریب بات ہے, یعنی کوئی مطالبہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, اور اللہ کرے کہ جلد از جلد وہ ساری چیک پوسٹ بھی ختم ہو جائیں, ملک میں اتنا امن ہو. لیکن جب تک امن نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن نہیں ہے اور خطرہ ہے علاقوں کو, بہت اچھی بات ہے, چیک پوسٹ ہونی چاہیے, چیک لوگوں کو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اس پروسیس کو تیز رفتار کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, لوگوں سے وہاں تمیز سے بات کی جائے. وہ اس ملک کے شہری ہیں, وہ اس ملک کے نوکر تو نہیں ہیں, وہ اس ملک کے شہری ہیں, ان سے شہریوں کی طرح بات کی جائے. کیا یہ مشکل ہے یہ بات؟ اور اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے تو اس کو کوئی باہر سے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سویلینز کو واپس ان علاقوں میں بھیج رہے ہیں, تو یہ مائنز کی صفائی تو علاقے میں واپس بھیجنے سے پہلے کی جانا چاہیے تھی. اور وہ اب آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے معذور ہو رہے ہیں, ہمارے جانور مر رہے ہیں, ہمارے املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہمارے گھر کے لوگ اس میں ضائع ہو رہے ہیں. اگر وہ یہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ صاحب مائنز صاف کر دیں, تو اس کے لیے کیا بھارت سے امداد کی ضرورت ہے اس مطالبے کے لیے؟ یا اگر وہی کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرا بھائی یا میرا باپ یا میری بیٹی یا کوئی بھی شخص جو اتنے دنوں سے لاپتہ ہے, بتا تو دیا جائے کہ اس کا جرم کیا ہے, کس جرم میں اٹھایا تھا اس کو. اگر وہ مر گیا ہے تو یہ تو بتا دیں کہ وہ مر گیا ہے, کس طرح مرا تھا, کس جرم میں مرا تھا. کیا لوگوں کو یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا یہ سوال یا مطالبہ یہ غلط ہے کہ جی جو ماورائے عدالت ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کا جوڈیشل ان کی انکوائری ہونا چاہیے, ان کی تحقیقات ہونا چاہیے, اور وہ تحقیقات جو کہتی ہیں ان تحقیقات کے مطابق معاملہ عوام کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. یہ کون سے ایسے مطالبات ہیں جن کے اوپر سوچنے کی بجائے, سمجھنے کی بجائے, سنجیدہ گفتگو کی بجائے میڈیا کیمپین تیار کی گئی؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا ابلیس کی مجلس شورا, اس میں منظور پشتین کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے, نیچے مختلف جو پشتون تحفظ موومنٹ یا ان کو سپورٹ کرنے والے رہنما ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں, اور یہ ریاست کی طرف سے بینرز بنا کے چلائے جا رہے ہیں ہر طرف. اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ایک کمیونٹی جو آپ سے آپ کے ملک کے دستور کے مطابق حقوق مانگ رہی ہے, اس کے خلاف آپ ریاستی طاقت استعمال کر کے, ایک طرف طاقت استعمال کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ پروپیگنڈا استعمال کر رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دن بدن نفرت پیدا نہیں ہوگی اور دن بدن وہ افراد آپ سے بڑی پیار محبت سے بات کریں گے, تو یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. ایسا ہوتا نہیں ہے, انسانوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص انسان ہے اور آپ اس پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی بات ماننا چھوڑ دے گا, اور پھر نہ صرف وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا بلکہ جہاں اسے موقع ملے گا وہ آپ سے الگ ہو جائے گا یا آپ سے دور ہونے کی کوشش کرے گا. اس سے پہلے میں نے آپ کو کتنی ساری بیٹھکوں میں نے آپ سے بنگال کی بات کی. بنگال کے لوگوں کے مطالبات بالکل جائز تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی جا سکتی تھی, لیکن اس کے بعد اس کے جواب میں ریاست نے پروپیگنڈا کے ذریعے بنگالیوں کو ہندوستان کا بنگالی قرار دینا شروع کر دیا. پاکستانی شہریوں کو وہ کہا کرتے تھے یہ ہندوستان کے بنگالی ہیں. وہاں پر جو بہاری تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہندوستان کے بہاری شہری ہیں, ہمارے شہری ہی نہیں ہیں. اسی طرح وہی ٹھیک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پشتون ریاست کے دستور کے مطابق مطالبہ کرتا ہے امن کا, شہری حقوق کا, شہری آزادیوں کا, اس کو کہا جاتا ہے یہ افغان ہیں. ان کے تو جلسے میں افغان ریفیوجیز آتے ہیں, افغان مہاجرین آتے ہیں. یعنی یہ کہہ کے اپنے ملک کے شہریوں کی تذلیل کرنا, یہ کہہ کے اپنے ملک کے شہریوں کو دور کرنا, اور اس کے بعد پھر یہ سوچنا کہ وہ آپ سے اور ریاست سے بالکل ویسے ہی محبت کرتے رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ زیادتی کر رہے ہیں, یہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے, اور اس سے پاکستان کو الٹا نقصان ہوگا. دوسری بات یہ ہے, جو افغان مہاجرین ہے اس کے حوالے سے میں ایک تفصیلی ویلاگ کر چکا ہوں. یہ سوال بھی ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ افغان مہاجرین کو ہم واپس تو بھیج رہے ہیں, کیا ہمارے ملک کا دستور اور قانون کیا کہتا ہے ایسے کسی شخص کے بارے میں
آپ فرض کیجئے کہ ایک 1979 میں ایک خاندان پاکستان آیا ہے, 1980 میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. اب اس بچے کی عمر کوئی 38-40 سال کے قریب ہو چکی ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بھی بچے پیدا ہو چکے ہیں, اس نے کبھی افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو اگر افغان ریفیوجی کہہ کے واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ خود بھی انسانی تکریم کے خلاف بات ہوگی. خیر, اس پر تفصیلی سوچا جانا چاہیے. انسانیت کی تذلیل کر کے, انسانیت کا مذاق اڑا کے, ہاں آپ کا ایک نیریٹو ہے جی کہ افغان بہت سارے جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث, بہت اچھی بات ہے, تو دوسرے بھی بہت سارے ملوث ہیں. اس کا مطلب تمام افغان ریفیوجیز تو نہیں ہو سکتا, تمام افغان مہاجرین تو نہیں ہو سکتا. جو جرم کرتا ہے قانون اس پر لاگو ہوتا ہے. اگر کوئی شخص مجرم ہے تو قانون اس پر لاگو کریں گے, نہ کہ پوری برادری پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بچہ ایک دوسرے بچے کو تھپڑ مار کے آ جائے اور وہ جو پولیس آ کے میرے گھر کے سارے لوگوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یا میرا بچہ کوئی چوری کرے تو پولیس آ کے میرا گھر گرا دے. بچے نے اگر جرم کیا تو اس بچے کو سزا ملے گی, مجھے نہیں ملے گی سزا, دوسروں کو نہیں ملے گی. یا میں نے کچھ جرم کیا ہے تو مجھے سزا ملے گی, میرا پورا خاندان اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سادہ سی باتیں ہیں. یہ سادہ سی باتیں میں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا یہ کوئی فلسفے کی باتیں ہیں؟ میں یقین کیجئے میں شاعر بننا ہوں, میرے لیے نثر میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں شاعری کا میرا علاقہ ہے, مجھے نثر میں گفتگو کرنا پڑ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ میں بولتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو ایکسپلین کس طرح کروں, کیونکہ شاعر کے جو تھاٹس ہوتے ہیں, شاعر کے خیال ہوتے ہیں, بڑے مختلف طرح کے ہوتے ہیں. وہ ریدمک ہوتے ہیں, ان کے اندر لیئرز ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت سارا پڑھتے ہیں تو آپ کے ایک خیال کے ساتھ ہی دوسرا خیال بھی آپ کو آ جاتا ہے اور تیسرا خیال بھی آ جاتا ہے, اور آپ کوئی بات ٹھیک طرح سے کریں. مجھے بہت فوکس کرنا پڑتا ہے, بہت فوکس کر کے مجھے آپ سے بات کرنا پڑتی ہے. جب میں لکھتا بھی ہوں, نثر بھی لکھتا ہوں, مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, کیونکہ نہ میں نثر کا آدمی ہوں, نہ میں بولنے کا آدمی ہوں. میرا کام تو شاعری کا تھا, مجھے آپ لوگوں نے اس چکر میں لگا دیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بولیں گے ابھی ہم اگر نہیں بولیں گے تو یہ الٹا نقصان ہوگا, اور اس سے بہت سارے لوگوں کا خون ضائع ہوگا. اتنی ساری قربانیاں تو دے دی ہیں اس قوم نے, اب اور کتنی قربانیاں اس ملک کو درکار ہیں. اور پھر پچھلے کچھ عرصے سے ہم مسلسل جو کیمپین دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر فوج کی طرف سے اور عسکری اداروں کی طرف سے, وہ خوفناک کیمپین ہے. ایک تو اپنے شہریوں کو دوسرے ملک کا شہری کہنا, یہ خود بات خطرناک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی سوشل میڈیا پر کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل جان رہے تھے, ان کی کہانیاں سن رہے تھے. اس بیچ میں رینجرز وہاں آ کے ان کی اس میٹنگ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. یہ رویے اگر ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ رویے اگر ان رویوں ان راستوں پر چل رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کسی اچھے راستے پر نہیں ہیں. اس کا نقصان ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چنے کا بیج بو رہے ہیں اور آپ کاٹیں گیہوں کی فصل. یہ ہو نہیں سکتا. تو جو آپ نفرت کی فصل بو رہے ہیں, کاٹنی بھی آپ کو وہ پڑے گی. اس سے پہلے آپ یہ فصل کاٹ چکے ہیں, لیکن آپ نے غور نہیں کیا اور آپ مسلسل اسی راستے پر پڑے ہوئے ہیں. کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے. کراچی میں ذرا سا معلوم چلا ہے کہ ایم کیو ایم کمزور ہو گئی ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور جو مہاجروں کا ووٹ ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی بھی وہاں پہنچ گئی ہے, اے این پی بھی وہاں پہنچ گئی ہے, اور پیپلز پارٹی تو وہاں پر پہلے سے ڈیرے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو معاملہ ان کا معاملہ, ان سیاسی جماعتوں کا معاملہ صرف ووٹ کا ہے. اس لیے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ مہاجر ہوں, چاہے وہ سندھی ہوں, چاہے وہ بلوچ ہوں, چاہے وہ سرائکی ہوں, چاہے وہ پنجابی ہوں, چاہے وہ کشمیری اور گلگت بلتستان کے لوگ ہوں, تمام کے تمام لوگ ان سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں پر تکیہ کرنے کہ یہ ان کو حقوق دلوا دیں گے, یہ ہم 70 سال سے دیکھ چکے ہیں. ہمیں نہیں لگتا. اب آپ خود اپنے رہنما بنائیے. عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر سے جینوئن لوگ نکلیں, اور وہ لوگ نکلیں جو آپ کے اپنے اندر کے لوگ ہوں. کسی دوسری کلاس کے لوگ نہیں چاہیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے منظور چپل میں پھر رہا ہوتا ہے اور چھوٹی سی گاڑی میں وہ سو رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی لوگ چاہیے جو آپ کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کریں جہاں پر آپ ان سے پوچھ سکیں, جہاں پر آپ کو ان سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہ ملنا پڑے, جہاں پر آپ ان سے بات کر سکیں, جہاں آپ ان کا احتساب کر سکیں. یہ لوگ جن رہنماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں, ان رہنماؤں سے تو ملنا ہی محال ہے. کوئی عام آدمی تو مل بھی نہیں سکتا ان سے. ایسا سیاسی رہنما کیا کرنا ہے ہم نے جس سے آپ مل ہی نہ سکیں, جس کو آپ دیکھ ہی نہ سکیں. تو میرے خیال میں اب اسی طرح سے پاکستان میں
اگر یہ ایم کیو ایم کے لیے برا وقت ہے تو اس وقت مہاجروں کے لیے یہ بہت اچھا وقت بھی ہے کہ وہ جینوئنلی بالکل جائز اور قانونی مطالبات کے ساتھ پرامن طریقے سے وہ سامنے آ جائیں. آپ کے سامنے ہے دوست بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے اخلاقیات, نیا پاکستان بنا دیں گے, پرانے کو یوں کر دیں گے, روٹی کپڑا مکان دیں, فلاں فلاں. اور حالت یہ ہے کہ کل ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا, املاک بھی ٹوٹیں, جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا. پی ٹی ایم کے جلسوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے ہو چکے ہیں, 1 روپے کی کوئی چیز نہیں ٹوٹی ہے. تو پھر کون ٹھیک ہے؟ یہ کون ٹھیک ہے پھر؟ آپ خود بتائیے. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقوں میں جلسہ کر رہے ہیں اور 1 بھی روپے کی چیز بھی نہیں توڑ رہے, 1 قانون بھی نہیں توڑ رہے, نہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, نہ پتھراؤ کر رہے ہیں, نہ انہوں نے ان پر کوئی اور چارج ہے, بلکہ آپ کی طرف سے جو کام ہو رہے ہیں, کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ اجتماعات میں گندا پانی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی آپ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, کبھی آپ رہنماؤں کو گرفتار کر لیتے ہیں, اس کے باوجود کوئی تشدد کی طرف نہیں جا رہا. تو میرے خیال میں آپ تو جنگ ہار چکے ہیں. وہ جو پرامن آدمی ہے وہ جنگ جیت چکا ہے, کیونکہ آپ اپنے اوچھے ترین ہتھ کنڈوں کے باوجود آپ جو سوچ ہے, جمہوری سوچ, دستوری سوچ, اسے توڑ نہیں پائے ہیں. آپ کے سارے کام غیر جمہوری, آپ کے سارے کام غیر دستوری, آپ کے لوگوں کو لاپتہ کرنے سے لے کے, ماورائے عدالت قتل کرنے سے لے کے, لوگوں کی ذلیل کرنے سے لے کے, لوگوں کو, رہنماؤں کو تنگ کرنے سے لے کے, ان کے جلسوں کو برباد کرنے سے لے کے, ان کے خلاف میڈیا مہم سے لے کے, ان کے خلاف بینر لگانے سے, یہ تمام کے تمام آپ کا کوئی 1 بھی قدم قانونی یا دستوری نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کا کوئی 1 بھی قدم غیر دستوری نہیں ہے. تو پھر جیتا کون؟ فتح کس کی ہوئی؟ اور اگر یہ معاملہ چلتا رہا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پشتونوں کی طاقت اسی میں ہے کہ وہ جب یہ گالیاں دے رہے ہوں تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں, مسکرائیں. جب وہ پتھر مار رہے ہوں تو آپ ان کو کہیں گے اور مارو, کیونکہ باچا خان نے آپ کو یہی سکھایا تھا. باچا خان نے آپ کو سکھایا تھا کہ جتنے پرامن ہوگے اتنا ہی طاقتور ہوگے. اور وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی, اور میرے خیال میں اب پشتونوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, اب دوسری برادریاں پشتونوں سے سیکھ لیں. اگر انہوں نے سیکھ لی, مہاجروں نے دوسری طرح کی تحریک چلا لی اور دیکھ لیا جو ان کو حقوق ملنے ہیں, لیکن اب مہاجر خود اٹھیں, خود تحریک چلائیں, عام شخص کی تحریک, عام مہاجر کی تحریک, اور اپنے حقوق لیں. اسی طرح سندھی بھی اٹھیں, بلوچ بھی اٹھیں, پنجابی بھی اٹھیں, سرائکی بھی اٹھیں, اور ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں. یہ 1% لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جی پنجاب میں پنجاب کی بڑی طاقت ہے, اور حالت آپ پنجاب جا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی حالت بری ہے. وہاں پر بھی 1% لوگ ہیں, انہوں نے ان پنجابیوں کی زندگی بھی. آپ نے اوکاڑا کے کسان نہیں دیکھے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جن کے جو مزاریں ہیں, جن کی زمینوں پر وہ جو ٹیکسز تھے, اور وہ تو آپ کے سامنے اوکاڑا کا پورا واقعہ بھی ہے. کتنے لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے غداری اور ایجنٹ کے جرم میں اندر ڈال دیا. نواز شریف کی مثال بھی آپ کے سامنے. تو یہاں پر اس معاشرے میں پنجاب کی بات نہیں ہے, اس معاشرے میں بات یہ ہے کہ اس ملک پہ جو حاکم طبقہ ہے وہ کوئی بھی سر اٹھائے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا. جو بلاگرز پچھلے سال اٹھے تھے, سلمان حیدر بھی اور وکاس گرایا بھی اور عاصم سعید بھی, یہ سارے تو پنجابی تھے. جرم کیا تھا؟ یہ فوج پر تنقید کرتے تھے. کیا بری طرح سے ٹارچر کیا ان کو. پنجاب سے ہی رضا اٹھائے نا, رضا خان. تو پنجاب بھی جو شخص بھی بول رہا ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, جو شخص بھی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو اگر آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آسمان سے رہنما آ جائے اور آپ کو ٹھیک کر دے, یا کوئی سیاسی پارٹی آپ کے معاملات حل کر دے, تو سمجھ لو کہ نہیں ہوگا. اب آپ خود اٹھیں, بالکل اسی طرح جس طرح پشتون اٹھے ہیں. کالجز, یونیورسٹیز, اپنے لوگ خود پیدا کریں, پرامن رہیں, مکمل طور پر دستوری رہیں, اور دستوری طریقے سے یہ ساری تحریکیں آپس میں جڑ جائیں. پھر بنے گا پاکستان تحفظ موومنٹ. اور پھر سن لیجئے کہ اس کے بعد جب آپ یہ کلیم واپس لے لیں, ان لوگوں سے یہ ملک واپس لے لیں, اس کے بعد آپ اپنے اوپر خود حکومت کریں. آپ کو معلوم ہو کہ آزادی ہوتی کیا ہے, کیونکہ آپ نے 70 سال گزرنے کے بعد اب تک آزادی دیکھی ہی نہیں ہے. آزاد فضا میں سانس لینے والے لوگوں کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے. انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ان کی ٹیلی فون کالز ٹیپ ہو جائیں گی. انہیں خوف نہیں ہوتا کہ وہ پالیسی پر تنقید کریں گے تو ان کو غدار یا ایجنٹ کہا جائے گا. یہ آزاد ملکوں میں نہیں ہوتا. آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان 1947 کو برطانیہ سے آزاد ہوا تھا, لیکن آزاد نہیں ہوا ہے. یہ اب بھی پاکستان ایک غلام ملک ہی ہے جس پر ایک خاص اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور آپ اب بھی ایک غلام قوم ہی ہیں جو ایک اشرافیہ کے مزاروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے, جس کے کوئی حقوق نہیں ہے. نہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا کوئی سلسلہ ہے, نہ آپ کے بچوں کی صحت کا کوئی سلسلہ ہے, نہ آپ کے تحفظ کا کوئی سلسلہ ہے.
آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ان اسکولوں کی تعلیم کا معیار آپ کے سامنے ہے، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو بچوں کے ٹیچرز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو بچوں کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کسی سرکاری اسپتال میں جائیں گے تو وہاں جو صحت کی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر یہ ہے آزادی تو صاحب پھر تو آزادی بڑی عجیب ہی ہم نے لے لی. یہ آزادی تو ہم نے نہیں لی تھی. ہم نے تو آزادی یہ لی تھی کہ ہم اس ملک کو خود چلائیں گے، ہم اس ملک پر حکمرانی خود کریں گے، ہم اس ملک کی پالیسیز خود بنائیں گے، ہم اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا کے دکھائیں گے، ہم بنائیں گے کہ ترقی ہوتی کس طرح ہے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو برطانیہ کے دور میں جو چیزیں ہم پر بنی ہیں ہم تو منٹوں میں بنا سکتے ہیں. یہ اس قوم کے پاس پوٹینشیل بھی موجود ہے، اس قوم کے پاس ہنرمند بھی موجود ہے، اس قوم کے پاس مسائل کو حل کرنے کی طاقت بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، قدرت کی تمام چیزیں بھی موجود ہیں. پھر بھی اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پھر بھی دنیا میں ہم پاسپورٹ لے کے نکلتے ہیں تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر قصور ہے ہمارا. میں آپ کو سچ بتاؤں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں یونان گیا، وہاں پر جو مہاجر بستیاں ہیں وہاں پر، اور وہاں پر جو مجھے پاکستانی ملے، خاص طور پر ان کا تعلق پنجاب سے تھا. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو پاکستانی ملے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. اور وہ اپنے گھر بار بیچ کر، وہ اپنے ماؤں اور بہنوں کے جیولریز یعنی زیورات بیچ کر، وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر وہ بلوچستان سے ایران سے ترکی سے وہ ربر کی شپ میں وہ یونان، اور پھر یونان میں وہ جزیروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا سب کچھ لٹا کے اس ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یہ نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان زندہ باد ہوگا. ایک ملک ایک شخص اپنا سب کچھ بیچ باچ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کے زیورات بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے اس ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے. تو زندہ باد کیسے ہو رہا ہے یہ ملک؟ اگر اس طرح زندہ باد ہو رہا ہے تو صاحب یہ زندہ باد تو ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو قوم مر رہی ہے ہماری. ہمارے لاکھوں لوگ مر چکے، ہمارے لوگ پریشان ہیں کہ آج امریکہ یورپ اپنے ویزے کھول دیں تو پاکستان میں تو بچے گا ہی کوئی نہیں. اگر آج کسی اچھی جگہ سے نوکری مل جائے تو پاکستانی تو غائب ہو جائیں گے اس ملک سے. تو اگر یہ کرنا ہے، اس طرح سے زندہ باد کرنا ہے، نعرے تو لگا لیں گے آپ، جھنڈے بھی لہرا لیں گے، لیکن دنیا میں حالت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ ہے، داخلی سلامتی میں آپ نیچے سے تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں، پولیو کے اندر دنیا میں 3 ملک ہیں اس میں آپ ہیں. یعنی کوئی ایک معاملہ بھی جس میں آپ دنیا کے لیے مثال ہوں. حالت یہ ہے کہ ہم اور جو راستہ چل پڑے ہیں اس راستے میں واپسی بھی ہم اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ جو ایلیٹ ہے، یہ فوجی ایلیٹ اور یہ سیاسی ایلیٹ، یہ جو جرنیل ہیں اور یہ جو سیاستدان ہیں، ان کو آپ کا کوئی خیال ہے نہیں. یہ اپنی جیبیں بھرنے پر لگے ہوئے ہیں. اور ایسے میں اگر آپ نے اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا نہیں سیکھا تو آپ تو جس طرح آپ نے ایک تباہ حال زندگی گزاری ہے، آپ کے بچوں کو یہی زندگی دیکھنے کو ملے گی. نہ آپ کو اچھی تعلیم مل سکی ہے، نہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے گی. اگر آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ ایسا ہی زندگی آپ نے گزارنی ہے، اسی طرح پاکستان کو زندہ باد کرنا ہے، تو پھر لگے رہیے، وہ جو انتظار کرتے رہیے کہ آسمان سے کوئی مسیحا اترے گا اور آپ کے مسائل حل کر دے گا، یا کوئی سیاسی رہنما آئے گا اور وہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے اور آپ کی زندگیاں بہتر کر دے گا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو انتظار کرتے رہیے. لیکن 70 سال ہو چکے ہیں، آپ کی 2 نسلیں 3 نسلیں وہ ختم ہو چکی ہیں. آپ اگلے 70 سال تک بھی اس راستے سے آپ ترقی والے راستے پر جا نہیں سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ کھائی پہ گر رہا ہو اور کہہ کہ اب میں بس آسمان کو چھونے والا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو راستہ ٹھیک کیے بغیر منزل حاصل ہو ہی نہیں سکتی. صرف منزل کے نعرے لگانے سے تو منزل کا پتہ نہیں مل سکتا. اپنے درست حقوق کے لیے، سچے حقوق کے لیے آپ دستور کے مطابق پرامن طریقے سے آپ باہر نکلیں. اور جو نہیں نکلے گا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ انتظار کر رہا ہے، وہ صرف بیٹھا ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ اس کو حقوق لا کے دے گا. لیکن قوموں کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں کہ کوئی اور حقوق لا کے دے دے. وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں جن کو یہ احتمال رہا ہے، یا جنہیں یہ خیال رہا ہے یا انتظار رہا ہے کہ کوئی دوسرے ملک سے آئے گا یا دوسرے سیارے سے آئے گا اور وہ آپ کو حقوق دے گا. کیونکہ معاملہ دن بدن خوفناک سے خوفناک تر ہوتا چلا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ہوتا چلا گیا ہے. یہ جو خلائی مخلوق جس کو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ خلائی مخلوق اگر 25-30 سال پہلے ہم اس کو روکتے تو آج یہ خلائی مخلوق اتنی طاقتور نہ ہوتی. اور اگر ہم نے آج نہیں روکا تو 10-15 سال کے بعد یہ اور طاقتور ہو جائے گی، اور پھر آپ کے پاس واپسی کا راستہ اور محدود ہو جائے گا. آپ کے پاس بالکل راستہ ہی نہیں بچے گا کہ آپ دستور کی طرف واپس جائیں، کیونکہ دستور بھی اس وقت تک اتنا پٹ چکا ہوگا، اتنا ذلیل ہو چکا ہوگا، اتنا اس کو نیچے پھینک چکے ہوں گے، اس کو ردی سمجھ چکے ہوں گے کہ اس دستور پر کام کرنے سے بھی واپسی نہیں ہوگی. اور اس بیچ میں جو برادریوں کے درمیان نفرت وہ وہاں تک پہنچ چکی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیں گے. تو اگر آپ اس راستے پر چل رہے ہیں تو میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ راستہ وہی ہے. اور ہمارے پاس بنگال کی مثال ہمارے سامنے ہے. بنگال اور ہمارے بیچ میں نفرتیں وہاں تک پہنچ گئی تھیں کہ اگر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہتے تو بھی خانہ جنگی ہی ہوتی، تب بھی ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہی تھا.
تو بہتر ہی ہوا کہ وہ الگ ہو گئے، کیونکہ جہاں تک نفرتیں وہاں پہنچا دی گئی تھیں اس کے بعد واپسی ہمارے پاس تھی نہیں۔ جہاں پر آپ کو کوئی بھی شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ کچھ کیا ہوگا تو لاپتہ کیا، اس سمجھ لیجئے کہ وہ دماغی طور پر اس کا کوئی دماغ ٹھیک جگہ پر نہیں ہے، اس کو شاید کوئی واقعی دوائی کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے جرم کیا ہے، اسے قانون کے مطابق سزا دیجیے، لاپتہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، یہ آسان بات ہے۔ کوئی شخص فوج کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور مارا جاتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر جعلی پولیس مقابلہ یا جعلی فوجی مقابلہ کر کے اسے مارا جاتا ہے، یہ دوسری بات ہے، یہ جرم ہے۔ اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں۔ جب تک آپ دستوری معاملات میں کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک آپ بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی زندگیوں کو مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھیے۔ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اور یہ جو لوگ ہیں یہ پہنچ گئے ہیں دوبارہ سے ووٹ لینے کے لیے آپ کے، اور کیونکہ ان کو پورا وہ میدان دے دیا گیا ہے، فوج نے ان کے لیے میدان تیار کر دیا کہ جی جو ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، نواز شریف کو بھی ہم نے آفر کر دیا ہے۔ اب آپ جو ہے آپ پچھلے 7-8 مہینے سے مسلسل آپ نے جرنیلوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اب باقی ووٹ آپ لے لیں، کچھ آپ لے لیں پی ٹی آئی، کچھ پیپلز پارٹی۔ تو حالت یہی ہے۔ کوئی بات اگر آپ لوگوں کی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ پھر ہم اس بیٹھک سے آپ رخصت چاہیں۔ میں شام میں کچھ مصروف ہوں تو اس لیے میں ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ابھی مل لیا جائے، کیونکہ چھٹی بھی تھی میری۔ ایسے چھٹی تو نہیں تھی، میں صبح سے خیر لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ابھی گھر پہنچا تھا تو میں نے سوچا کہ اچھا ایک دوست نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف سے دشمنی کیوں بنی؟ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ باتیں انہیں رہنے ہی دیا کیجیے، کیونکہ وہ کھلیں گی تو پھر بہت آگے تک چلی جائیں گی۔ یہ معاملہ بنا تھا اصل میں بنیادی معاملہ، پہلے تو اس پر میں ایک تفصیلی ویسے بات کر چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب اس کے 2 معاملات ہیں اصل میں، وہ 2 معاملات ایک ساتھ ہی چلتے رہے ہیں۔ ایک تو یمن جنگ میں نواز شریف اور حکومت نے اپنی فوج بھیجنے سے اس سے تھوڑا سا اعتراض برتا تھا، ایک تو معاملہ یہ تھا۔ دوسرا معاملہ ڈان لیگز کا تھا۔ ڈان لیگز کی حالت یہ تھی کہ دنیا بھر میں نواز شریف حکومت نے جب اپنے بندے دوڑائے کہ کسی طرح سے کوئی جو ہمیں اکیلا کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے، تو تمام سفارتکاروں نے واپس آ کے بتایا کہ دنیا کے تمام ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کی موجودگی میں آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے۔ یہ سفارتکاروں نے جب بتایا تو یہی بات پاکستانی حکومت نے، یعنی جو سولین حکومت تھی نواز شریف والی، انہوں نے فوج کو کہی کہ صاحب ہم تو اس طرح مارے جائیں گے، یہ راستہ اب تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس پر اصل میں اور وہ خبر پھر باہر چلی گئی، تو اس پر معاملہ شروع ہوا تھا، اور پھر وہ کرتے کرتے وہ اسی وقت ہی کہا جا رہا تھا۔ بلکہ اگر آپ میرا پرانا وی لاگ دیکھیں اس دور کا جب میں نے ڈان لیگز پر بات کی تھی، تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ خیر اس پر میں پہلے بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو یمن کی جنگ کا ایک معاملہ تھا، پاکستان کی فوج بھیجنا چاہتی تھی اپنی فوج، اور جو سیاسی لیڈر تھے وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو یمن کی جنگ ہے اس میں وہ اصل میں ایرانیوں اور سعودیوں کی جنگ ہے، شیعہ اور سنی کا معاملہ ہے۔ وہ اگر ہم وہ جنگ اپنے ہاں لے کے آ گئے تو یہاں پاکستان میں 20% شیعہ ہیں، اور یہ تو پھر شیعہ سنی کی ہمارے ملک میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے سیاسی لیڈروں نے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی۔ فوج چاہ رہی تھی کہ وہاں چلی جائے اور مزید پھر ادھر سے بھی ریال آ جائیں اگر ڈالر بند ہوئے ہیں تو خیر اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے تو میرے خیال میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا ایک بندے نے لکھا جی کہ اچھا جی میں ذرا ان کا میسج پڑھ لوں، کیونکہ انہوں نے بڑی ایک سخت انداز سے لکھا ہے پیغام کہ جی شاید وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ملک دشمنی کی دوبارہ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے کہ جو بھی شخص بات کرے اس پر 1 منٹ نہیں لگتا کہ اس کو کہا جاتا ہے ملک دشمن۔ یعنی وہ شخص جو اس ملک کے حوالے سے بات کرے گا، جو اس ملک کی پالیسیوں کو تنقید کرے گا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ملک دشمن ہی ہو۔ وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ ملک سے محبت کرنے والا شخص بھی کہے کہ صاحب یہ گھر خراب ہو رہا ہے، اس گھر کو ٹھیک کریں، اس کو فوراً کہا جائے گا کہ وہ ملک دشمن ہے۔ تو اس کا تو خیر ظاہر ہے کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ چلیں پھر اب میں باقی جو میسیجز ہیں وہ بعد میں دیکھ لوں گا، اور اس کے لحاظ سے پھر ان کو پیغام اگر دینا ہوگا تو پیغام دے دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے کل غالباً میں کوشش کروں گا کہ شام میں کسی وقت آپ سے ملاقات ہو جائے۔ آداب عرض۔ اور یہ ظاہر پیغام دوستوں تک پہنچا دیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ بات زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ آداب۔